الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ آپ کا اپنے یوٹیوب چینل قاری نعیم اللہ طاری کے نام سے الحمدللہ اب ہم نے اپنے چینل پر دوست احباب کے اصرار پر دوست احباب نے بار بار کہا کہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم ڈیلی بیس کی بنیاد پر انشاءاللہ ہر روزانہ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ آج سے یہ ہمارا نئے سلسلہ کا آغاز ہوگا، تو تمام دوست احباب سے گزارش ہے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ علم دین سیکھنے سکھانے کا سنہری موقع، بہت سارا آپ کو علمی خزانہ، علمی مواد آپ کو ملے گا۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم مختصر سا قرآن پاک کا تعارف پیش کریں گے۔ قرآن پاک کے مشہور 6 اسماء ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر قرآن پاک، نمبر 2 اس کتاب کو برہان بھی کہا جاتا ہے، نمبر 3 اس کتاب کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، نمبر 4 اس کو کتاب بھی کہا جاتا ہے، نمبر 5 اسے مصحف بھی کہا جاتا ہے، نمبر 6 اس کو نور بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کا ادب اور احترام اس کا بہت ضروری ہے، اور اس کی تلاوت کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ شعب الایمان کے اندر پیارے نبی کا پیارا فرمان موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے کی وجہ سے، فرمایا جب پانی لگتا ہے تو اس لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے۔ یعنی فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، دلوں کا زنگ اتر جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرو، دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ آج ہر بندے کی کوشش ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر انسان اپنے طور پر پوری کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کا میرے اوپر فضل ہو جائے۔ تو بزرگوں نے کمال بات ارشاد فرما دی، کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرے اوپر میرا رب کتنا راضی ہے، تو وہ بندہ خود اس کا فیصلہ کر لے۔ وہ سوچ لے میں قرآن کو کتنا ٹائم دیتا ہوں، کتنا قرآن پڑھتا ہوں۔ فرمایا جتنا وہ قرآن پاک زیادہ پڑھتا ہوگا تو سمجھ لے کہ اتنا ہی میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ اور اگلے حصے کے اندر ہم جو حفاظ کرام ہیں، یعنی قرآن پاک کو زبانی یاد کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن والا قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل اسے خلعت عطا فرما۔
تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا اے میرے مالک اور زیادہ کر، تو اسے بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا۔ پھر عرض کرے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے رہو اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج کی روشنی فرمایا سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر حکم ہوگا حافظ قرآن کے والدین کہاں ہیں، ان کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور فرمایا حافظ قرآن کے والدین کو سب سے قیمتی اور سب سے مہنگا جوڑا فرمایا ان کے والدین کو اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کو پہنایا جائے۔ وہ کتنا قیمتی جوڑا ہوگا، وہ کتنا قیمتی لباس ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور جتنا مرضی مال وہ اکٹھا کر لیں، فرمایا لیکن وہ اس جوڑے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے جو حافظ قرآن کے والدین کو اللہ کے حکم سے پہنایا جائے گا۔ اور حافظ قرآن کو اللہ کا حکم ہوگا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، اور حکم ہوگا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حافظ قرآن جو ہوگا وہ اپنے خاندان میں سے 10 بندوں کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ فرمایا کہ اس حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے اللہ کریم 10 بندوں کی بخشش فرما دے گا۔ تو میرے بھائیو، جو قرآن سے پیار کرتا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، موت ایک دن آنی ہی ہے اور ضرور آنی ہے، لیکن جب حافظ قرآن کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، اللہ کی ذات حکم فرماتی ہے اے قبر کی مٹی، تو نے اس حافظ قرآن کے جسم کو نہیں چھونا، تو نے حافظ قرآن کو تنگ نہیں کرنا۔ آگے سے وہ قبر کی مٹی عرض کرتی ہے مالک میں کیسے تنگ کر سکتی ہوں، مالک یہ تو تیرا وہ بندہ ہے مالک جس کے سینے میں تیرا قرآن موجود ہے، لہذا میں اس کو کیسے تنگ کر سکتی ہوں۔ حضور کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا جس طرح ایک چیز کو چمڑے کے اندر محفوظ کر لیا جاتا ہے، اس چیز کو نقصان نہیں پہنچتا، قرآن کو چمڑے کے اندر لپیٹ دیا جائے تو فرمایا کہ کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ تو اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، فرمایا کہ یہ جو انسان کا جسم ہے، انسان کی جو چمڑی ہے، انسان کی جو سکن ہے، فرمایا یہ بھی چمڑے کی صورت میں ہے۔ فرمایا اس سینے کے اندر جب قرآن سما جاتا ہے تو اس قرآن کی یہ برکت ہے، قرآن کی یہ بڑی عظیم دولت ہے، فرمایا کہ اس کے جسم پر آگ بھی اثر نہیں کر سکتی جس کے سینے میں قرآن کی دولت موجود ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک کا ہم جتنا ادب کریں گے اتنا ہی ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے، اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، اس کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگانا بھی ثواب ہے، اس کو ادب و احترام کے ساتھ سینے سے لگانا یہ بھی ثواب ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو قبلہ روح ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اچھے کپڑے پہن کر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں، جب کہ پاؤں سمٹے ہوں اور منہ کھلا ہو، یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جب کہ دل نہ بٹے۔ یعنی جب قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو ہماری پوری کی پوری توجہ قرآن پاک کی طرف ہونی چاہیے، قرآن پاک کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں، قرآن پاک کی جب تلاوت
تلاوت ہو رہی ہو تو پھر جب اس وقت ہمیں بالکل خاموش ہو کر قرآن پاک کو سننا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کا پڑھنا سنت ہے اور اس کا سننا فرض ہے، لہذا قرآن پاک کا ادب و احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ سب سامعین ناظرین سے گزارش ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ہر روز ہم اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہوگی، ترجمہ تفسیر انشاءاللہ مختصر سے وقت میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، لیکن آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور فرما دیجیے، اور اگر بات اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں پیاری سی رائے کا اظہار بھی ضرور فرما دیجیے۔ ملتے ہیں اپنے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔